بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے 40واں حضرت امام حسین کے بارے میں۔ کربلا کی صدا، حضرت امام حسین کی لازوال قربانی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وقت کا سفر ہمیں آج پھر ایک ایسے لمحے میں لے آیا ہے جہاں دل رو رہا ہے اور روح کانپ رہی ہے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ جنگ کربلا کی تھی، جہاں ہر چیز چھین لی گئی مگر ایمان کی روشنی چھین نہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور جو شخص اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے اس کو کسی اور کے پاس شیئر لازمی کریں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حق کی راہ میں جان دینا، سب کچھ قربان کرنا ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ سن 61 ہجری یزید بن معاویہ کی حکومت مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا مگر امام حسین نے دو ٹوک فرمایا، میرے جیسے شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ دین کی بقا کی جنگ تھی۔ سفر کربلا۔ حضرت امام حسین نے اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کا سفر کیا۔ کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے، وفاداری کے وعدے ہوئے، لیکن جب یزیدی لشکر نے راستہ روکا، نہر فرات کا پانی بند کیا تو وہیں لوگ خاموش ہو گئے۔ خیموں میں بچوں کی پیاس چیخ رہی تھی، 6 ماہ کے علی اصغر کے ہونٹ خشک ہو گئے، مگر حسین نے کسی کمزور لمحے میں بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جنگ کا آغاز۔ محرم کی 10ویں تاریخ عشورے کا دن، یزیدی لشکر کی تعداد ہزاروں میں اور امام حسین کے ساتھی 72 ایک ایک کر کے جان نثار میدان میں اترے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس۔ حضرت عباس پانی لینے نکلے، نہر فرات تک پہنچے، مشکیزہ بھر لیا مگر خود ایک قطرہ نہ پیا۔ خیموں میں بچوں کی پیاس انہیں یاد رہی اور وہ بھی شہید ہو گئے، مگر وفا کا علم ہمیشہ کے لیے بلند کر گئے۔ شہادت کا لمحہ۔ آخر وہ لمحہ آیا، حضرت امام حسین اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور بدن، پیاس سے خشک ہونٹ، مگر آنکھوں میں ایمان کی روشنی۔ وہ آخری بار سجدے میں گئے اور کہا، اے اللہ، میں نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اب یہ قربانی امت کے دلوں کو زندہ رکھے۔ نیزوں اور تلواروں نے اس پیکر صبر کو زمین پر گرا دیا، زمین روئی، آسمان لرزا، کربلا کا رنگریز خون سے سرخ ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم کو شعور نہیں رکھتے۔
सुभान अल्लाह। करबला का पैगाम वीडियो जो है वो आखिर तक तो लाजमी सुने और इन बातों पर अमल भी करें। करबला हमें सिखाता है कि हक के लिए खड़ा होने वाला कभी अकेला नहीं होता। हजरत इमाम हुसैन ने दुनिया को बता दिया कि इस्लाम सिर्फ आबादात का नाम नहीं बल्कि जुल्म के सामने डट जाने का नाम है। अगर हम चाहते हैं कि उम्मत दोबारा अरूज पाए तो हमें हुसैन की कुर्बानी से सबक लेना होगा। सच बोलना, हक का साथ देना और बातिल के सामने न झुकना। इख्तितामी दुआ, सब मिलकर दुआ करें। या अल्लाह हमें हुसैन जैसा सब्र दे, या अल्लाह हमें हुसैन जैसा सब्र दे, या अल्लाह हमें हुसैन जैसा सब्र दे। ऐ अल्लाह हमें हुसैन जैसा ईमान दे और हुसैन जैसी गैरत दे। या अल्लाह हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ही दिल को जगा देने वाला वाक़या है और मेरी जो दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको हमेशा इस्लामी और इस्लामी वाक़यात वाली वीडियो ही मिलेंगी और जितना भी हो सके इस वीडियो को कहीं ना कहीं किसी के पास शेयर लाजमी करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया होता है। और मेरी दुआ है कि आप लोग भी इस सदका जारिया में शामिल हो जाएं और जितनी भी बातें बताई गई हैं मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस पर अमल करने की पूरी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।